آپ کو میں بتاؤں، جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، سارا دین کس سے ہے؟ میرے نبی پاک سے ہے۔ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سارا دین ہے۔ صحابہ بھی ہر چیز میں میرے نبی کے محتاج تھے، لیکن وہ واقعہ، وہ حالت کیسی ہوگی صحابہ پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا، جب حضور اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے۔ اس وقت کے حالات کتابوں میں لکھیں، پڑھ کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بے انتہا محبت کرنے والے صحابہ جب حضور کو اخیر وقت میں علالت میں دیکھے، حضور مسجد میں نہیں تشریف لا رہے نماز پڑھانے کے لیے، اتنی طبیعت میں علالت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت جب آیا، جانتے ہیں جب روح حضور کی قبض کر لی گئی، ماں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تھے، سب سے پہلے جو حجرے میں داخل ہوئے حضرت ابوبکر صدیقہ ہے۔ آتے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشانی اقدس کو بوسہ دیا اور اس کے بعد کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس وقت تک تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے۔ حضرت ابوبکر صدیق غم کے عالم میں اندر تھے، لیکن اس وقت صدیق اکبر کا دل اور سینہ کتنا مضبوط ہوگا، جو ایک لمحہ دیدار رسول سے غافل نہیں ہوتے۔ انہوں نے یہ کہا، یا رسول اللہ، جو ہونا تھا اللہ کا وعدہ ایک بار ہو چکا، اب اللہ دوسری موت کبھی آپ پر نہیں لائے گا، دوسری موت تو اب نہیں آئے گی، جو موت کا درد تھا وہ آ کر چلا گیا۔ یہ کہہ کر کے حجرے سے باہر نکلے، اعلان کر دیا، اے صحابہ، اللہ کے نبی ہم سے رخصت ہو چکے۔ وہ اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے۔ یہ وقت کیسا ہے، سب کے سب ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ جس پر سارا معاملہ ڈیپینڈ ہو وہ تھوڑا ہٹ جائے تو حالات کیا ہوتے ہیں پتہ ہے؟ یہاں ہم چھوٹی موٹی چیزیں دیکھتے ہیں، کسی ایک تنظیم کا صدر ہے، کسی ایک کمیٹی کا چیف ہے، اس کے ادھر ادھر ہونے سے پوری کمیٹی پر فرق پڑتا ہے۔ یہ تو پورے دین کا نظام تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں بند کر لی تو صحابہ پر کیا حالتیں تھی؟ جیسے ہی اعلان ہوا سب ساکت و جامد تھے صحابہ، ان کے عشق کا مقام تھا، محبت کا تقاضا بھی تھا۔ حضرت عثمان غنی تو ایسے لگتے جیسے پتھر ہے، ان کو کوئی چونٹی کاٹے، کوئی ہاتھ مارے تو ہلتے تک نہیں تھے۔ کچھ صحابہ دیوار سے چپکے کھڑے تھے آسمانوں پر دیکھتے ہوئے۔ حضرت عمر کی کیفیت یہ تھی کہ تلوار نکال کر مدینے میں گھومتے تھے، خبردار کسی نے کہہ دیا کہ میرے نبی کا انتقال ہوا، میں اس کی گردن مار دوں گا۔ میرے رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے، وہ آئیں گے، یہ ان کی محبت کا تقاضا تھا۔ سب الگ الگ انداز میں تھے، یہاں تک کہ حدیثوں میں موجود ہے مدینہ اتنا کبھی نہیں رویا جتنا اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی۔ اور صحابہ نے یہ بھی لکھا ہے، اس دن سے زیادہ روشن کوئی دن ہی نہیں آیا مدینے میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنیت الوداع کی گھاٹی سے مدینے میں آ رہے تھے۔ اس سے روشن دن کبھی مدینے میں آیا نہیں، اور مدینے والے کہتے ہیں اس سے زیادہ اندھیرا کسی دن آیا ہی نہیں جس دن میرے آقا نے مدینے کو رخصت کیا، دنیا سے رخصتی لے لی۔ اس سے زیادہ اندھیرا ہماری زندگی میں آیا ہی نہیں۔ اب سوچو دین کا نظام چلنا کیسے ہے۔ حضور پردہ فرما چکے، صحابہ کھڑے ہیں۔ اس وقت جس نے مشن اٹھایا، باغ ڈور سنبھالی، وہ صدیق اکبر کی ذات تھی۔ کھڑے ہوئے ممبر پر لوگوں سے کہا، اے لوگو بتاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے یا اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ سبوں نے کہا ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا وہ اللہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق قرآن میں آیت ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ محمد تو اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے، لیکن کیا رسول کے جانے کے بعد تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کسی کا دین سے پھر جانا اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ صحابہ کہتے ہیں اس دن ہم کو لگا یہ آیت کہاں تھی، اب تک ہمارے ذہن میں ہی نہیں آئی۔
سب کھڑے ہو گئے. حضرت ابو بکر نے کہا نماز کا وقت ہے, نماز قائم ہو. 2 دن تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم ناز حجرے میں رکھا ہوا تھا, 2 دن تک, اور نمازیں برابر وقت پر ہوتی رہیں. اسلامی احکام جیسے تھے ویسے ہی ہوتے رہے. حضور کی تدفین کا معاملہ آیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں اب کون مشورہ کرے گا؟ اختلافات بہت ہوئے ہیں, لیکن کوئی اختلاف اس غلیظ قسم کا نہیں تھا کہ ایک دوسرے کو گالیاں دی جائیں. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں, یہ مسئلہ آج میں نے جمعہ میں چھیڑا ہی اس لیے ہے کہ آج اس کی ضرورت ہے. میں ابھی بتاتا ہوں. حضور کے وصال کے بعد جب آپ کی تدفین کا معاملہ آیا, غسل کے لیے صحابہ میں اختلاف ہوا کہ غسل دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے, اور دے گا تو کون دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کو. صحابہ کہتے ہیں ہم حجرے میں کھڑے تھے, آدھے کہہ رہے تھے کہ غسل دینا ہے اور آدھے کہہ رہے تھے نہیں دینا. اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں اچانک ہمیں اونگ آئی, سب جتنے تھے وہاں پر اونگ آئی, جیسے جھپکی لگتی نیند. تھوڑی دیر کے لیے اونگ آئی, اس کے بعد ہم نے سر جھٹک کر بیداری کا اظہار کیا. دیکھا تو ہم تو بیدار تھے, لیکن رسول پاک غسل کیے ہوئے تھے, جسم پاک پر پانی کے قطرات تھے. صحابہ نے کہا یہ اللہ کی مرضی ہے, اپنے رسول کو اس نے اپنے ملائکہ سے غسل دیا. پھر اب دفن کہاں ہو, اس سلسلے میں بھی صحابہ کا اختلاف تھا. بعض صحابہ کہتے تھے کہ بیت المقدس لے کر کے جائیں گے, مسجد اقصی میں جہاں کثرت سے انبیاء کرام دفن ہیں وہاں ہم رسول اللہ کو دفن کریں گے. بعض کہتے تھے نہیں, حضور کا پیدائشی مقام مکہ ہے, ہم مکہ لے کر جائیں گے. اختلاف تھا کہ نہیں تھا؟ صحابہ میں اختلاف ہوا. حضور کا جسم ابھی موجود ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اختلاف کس قسم کا تھا. سب حق کی تلاش میں اختلاف تھا. اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے, اللہ کے نبی وہیں دفن ہوتے ہیں جہاں ان کی روح قبض کی جاتی ہے, جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے نبیوں کا اسی جگہ وہ دفن ہوتے ہیں. تو اس بات پر پھر صحابہ کا اتفاق ہوا, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ عائشہ صدیقہ میں انتقال فرمائے تھے, اور اسی حجرے میں آج تک میرے آقا آرام فرما ہے.